سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ مقالہ کہتے کسے ہیں، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ مقالہ اصل میں جس موضوع پر آپ ٹھوس معلومات منتقل کرنا چاہتے ہیں، جو مواد آپ پیش کرتے ہیں اپنے موضوع پر، اس مواد میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ آپ اس مواد کو پرکھ کے اور پرکھنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچ کر اس کا نتیجہ نکال کے سامنے جب لائیں گے دلائل کی بنیاد پر، تو پھر وہ مقالہ ہوگا۔ ایسے ہی جسے مضمون ہم کہتے ہیں اور مقالہ، اس کے اندر جو بنیادی فرق یہ ہے وہ یہی ہے کہ جو مضمون ہوتا ہے اس میں آپ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات کو بالکل مختصر شکل میں بیان کرتے ہیں۔ مقالے میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ مقالہ مضمون سے اس لیے مختلف ہے کہ وہ طویل ہوتا ہے اور پورے حوالہ جات کے ساتھ ہوتا ہے اور پوری پرکھ کے ساتھ آپ کا مواد صفحات پر بکھرتا ہے۔ جب پوری پرکھ، احتیاط اور حزم کے ساتھ آپ چیزوں کو صفحات کی نظر کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو وہ پھر مقالہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کا تخصص ہے، تو اس لیول پہ یعنی ایم اے لیول یا ایم فل لیول کا جو مقالہ ہوتا ہے، اس کے لیے جو محققین ایک طوالت کی بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا ہونا چاہیے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 100 صفحات سے لے کر 150 صفحات تک کا مقالہ آپ تحریر کریں۔ اس کی طوالت 100 سے لے کر 150 صفحات تک ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس کے کیا مراحل کیا ہیں مقالے کے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے آپ کے موضوع کا انتخاب۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ویسے جنہوں نے اس پر کام کیا ہے اور یونیورسٹیز کے اندر کام ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی اپنی آراء اور اپنے خیالات جو پیش کیے ہیں نا، مختلف لوگوں نے، وہ مختلف ہیں تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ، لیکن جو بنیادی بات ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں الجھائے بغیر۔ تو اس کا پہلا مرحلہ ہے آپ موضوع کا انتخاب کریں۔ اب موضوع کا انتخاب کوئی آسان شے نہیں ہے، موضوع کا انتخاب ہی بنیادی چیز ہے۔ کس طرح کا موضوع آپ منتخب کریں گے آپ کس طرح کا موضوع؟ ہر بندے کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے مختلف بنائی، مزاج مختلف بنائے۔ تو جو پہلی چیز ہے جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ اپنی ٹینڈنسی اور اپنا رجحان دیکھنا ہے کہ میری طبیعت کس طرف مائل ہے۔ میں حدیث کی طرف مائل ہوں، قرآن مجید کی طرف میری طبیعت زیادہ مائل ہے، تصوف پہ میں کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ آپ اپنی دلچسپی، سب سے پہلے بنیادی بات آپ کی اپنی دلچسپی کہ آپ کون سا کام بہتر اور اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی دلچسپی کو مد نظر نہ رکھا اور دوسروں کے کہنے پر، اور اگر آپ کے کوئی نگران ہیں اور ان کے کہنے پر آپ نے کوئی موضوع کا انتخاب کر لیا، تو یاد رکھیے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بہت جلد آپ کو یہ میدان چھوڑنا پڑے گا۔ تو پہلی بنیادی بات موضوع کے انتخاب کے لیے آپ کی ذاتی دلچسپی، آپ کا رجحان، آپ کی ٹینڈنسی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رجحان کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، اپنی طبیعت اور اپنے مزاج اور اپنے ماضی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میری طبیعت کس طرف رواں ہے۔ پھر آپ اس موضوع کو منتخب کریں۔ موضوع کے انتخاب میں ایک اور بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، بعض لوگ موضوع ہی مبہم بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی تحدید نہیں ہوتی، حد بندی نہیں ہوتی، آپ اس کی لیمیٹیشن نہیں کرتے۔ جب اس طرح کا کوئی موضوع آپ اپنے لیے مقرر کر لیں گے تو مصیبت بن جائے گی، آپ سے کام نہیں ہوگا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کی دل شکنی ہوگی، حوصلہ شکنی ہوگی، سوالات اٹھیں گے، ممتحن آپ سے پوچھیں گے، آپ وہاں پر بالکل ناکام ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوگی۔
ہمارے ہاں تو ہے اس طرح کا سلسلہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مغرب کے اندر جو ہے نا، جو تحقیق کا جو ذوق شوق ہے وہ بالکل پن پوائنٹ ہے، بالکل ایک نقطے پہ ایسے انگلی رکھ کے پھر وہ تحقیق شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوسری جو بات ہے دلچسپی کے علاوہ، وہ ہے آپ کے موضوع کی صحیح تحدید اور اس کی لمیٹیشن، اور اس کو زیادہ وسعت، یعنی ایسا موضوع بھی نہ بنائیں جو آپ کی حد میں نہ آ سکے، جسے آپ قابو نہ کر سکیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنے موضوع کو، اپنے ٹاپک کو لمیٹڈ کریں گے، اتنے آپ کامیاب محقق اور اتنے آپ کامیاب انسان اور اتنے آپ کامیاب محرر بنیں گے۔ بصورت دیگر صورتحال غیر مناسب اور نامعلوم کسی رہے گی۔ دو باتیں ہوں گی۔ پھر تیسری چیز جو ہے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جس موضوع کا آپ انتخاب کر رہے ہیں، کیا آپ اس موضوع کے لیے آپ تیار ہو گئے، آپ کی دلچسپی بھی ہے، آپ نے اس کی حد بندی بھی کر لی، تو نیکسٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو آپ نے مواد اکٹھا کرنا ہے، کیا آپ کے پاس وہ وسائل اور ذرائع اس کے مواد کے اکٹھے کرنے کے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے موضوع کا تو انتخاب نہیں کر لیا کہ اس کے لیے آپ کو کراچی جانا پڑے، اس کے لیے آپ کو اسلام آباد جانا پڑے، اس کے لیے آپ کو 20 لوگوں سے ملنا پڑے۔ گو کہ تحقیق کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ نے اپنے طالب علمانہ انداز میں اپنے دائرے کو مقرر کرنا ہے۔ آپ اگر اپنے دائرے کا احاطہ نہیں کریں گے، اپنے سرکل کو مکمل نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں آپ اس سے اچاٹ ہو جائیں گے۔ مواد کہاں سے لینا ہے آپ نے؟ جہاں سے آپ نے مواد لینا ہے، کیا وہ آپ کی دسترس میں ہے؟ یہ تیسری چیز ہے جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جب یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو پھر آپ یہ دیکھیں چوتھے نمبر پہ کہ جس موضوع کو آپ منتخب کر رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے، وہ ضروری بھی ہے، پھر آپ نے ریویو بھی کرنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس موضوع پر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس پر پہلے کیا کام ہوا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موضوع کی دوسرے سٹیپ پہ کتابیات جو ہے نا ان کو مرتب کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دنیا میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، اتنے صفحات کالے ہوئے پڑے ہیں، اتنا کچھ موجود ہے، وہ سارا کا سارا آپ سمیٹ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں سمیٹ سکتے، ساری زندگی ختم ہو جائے پھر بھی نہیں سمیٹ سکتے۔ لہذا آپ نے اپنے ہدف کے لیے چیزوں کا تعین کرنا، انتخاب کے ساتھ ہی جیسے ہی موضوع کا آپ انتخاب کریں، آپ کتابیات کو ترتیب دیں۔ اس موضوع پر آپ کے ارد گرد جو لائبریری ہیں، مثلا یہاں ملتان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو گیریزن لائبریری ہے اس وقت ملتان میں، گیریزن لائبریری کینٹ میں، وہ آپ کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ ہے۔ آپ اس لائبریری کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کنیکٹ ہو سکتے، پوری دنیا میں۔ یہ اتنی بڑی لائبریری ہے، شاید میرا خیال ہے لاہور میں بھی اس طرح کی لائبریری نہیں ہے جو یہاں جنوبی پنجاب میں یہ گیریزن لائبریری آپ کی بنی ہے۔ محققین اور ریسرچرز کے لیے وہ ایک نعمت ہے۔ دوسری چیز جہاں سے آپ کو مواد مل سکتا ہے وہ ہے آپ کی یہ ڈویژنل سپورٹس گراؤنڈ کے سامنے ای لائبریری بنی ہوئی، وہاں سے آپ مواد لے سکتے ہیں، وہاں سے کتابوں کی فہرستیں نکال سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر آپ کا کمپیوٹر ہو، آپ وہاں جائیں تو سب کچھ وہاں سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اور اسکولوں میں بھی لائبریریاں ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کتابیات بنا سکتے ہیں۔ مثلا یہاں آپ کا جو سائنس کالج ہے اس کی اچھی لائبریری ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایمرسن کالج میں جو ہے، آپ تو یونیورسٹی کے درجے میں چلے گئے، وہاں آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ پھر سینٹرل لائبریری BZU کے اندر وہ ایک اچھا آپ کے پاس ایک ویب گاہ آپ سمجھ لیں وہ ہے، وہاں سے بھی آپ اپنی مرضی کا مواد
اور کتابیات بنا سکتے ہیں. تو کتابیات کو پہلے کتابیات پر نظر ڈالیں. جیسے ہی عنوان کا انتخاب ہو آپ کتابیات بنائیں, اس کی فہرست کہ مجھے کون کون سی کتاب ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, میرا مواد کس کس کتاب کے ذریعے بہتر انداز میں پورا ہو سکتا ہے. یہ دوسری اہم بات ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کتابیات کو کی پوری فہرست مرتب کر لیں گے, اس میں بھی یاد رکھیں پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ذہنی طور پر مریض بن جائیں. نہیں, آپ نے اس کی فہرست میں سے جو اہم چیزیں ہیں ان پر انگلی رکھنی ہے کہ یہ میرے مطلب کی چیز یہاں پہ پڑی ہوئی, اسے وہاں سے پک کریں. تو آپ کے لیے آپ کا مقالہ انتہائی سہل اور آسان ہوتا جائے. یاد رکھیں کہ مقالہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا جی, ان میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے آپ کی ہمت نہیں پڑتی, آپ میں حوصلہ پیدا نہیں ہوتا. مطالعہ وقت کی کمی کی وجہ سے, مطالعہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیمی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ لوگ مقالہ جو ہے اس کو اس طریقے سے پھر اس کے لیے جیسے مقالے کا نام آتا ہے تو آپ کی طبیعت پہ ایک انقباض طاری ہو جاتا ہے, ایک قبض کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے مزاجن جو ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا جو دل ہے اور ہمارا جو دماغ ہے وہ اس کے لیے جو ہے آمادہ نہیں ہوتا. اس کا ایک حل ہے, اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح کا کوئی ٹاپک آپ طے کر لیں تو پھر ایک اور کام کریں, وہ بڑا ضروری ہے. یہ میری پرسنل رائے ہے, آپ کو پورا اتفاق ہے, آپ اس سے ابا بھی کر سکتے ہیں, اس سے ہٹ بھی سکتے ہیں, انکار بھی کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں جی ہاشمی صاحب آپ اٹھائیں اپنی بات اور جیب میں ڈالیں اور گھر جائیں. میں نہیں مانتا, آپ کا اپنا حق ہے, لیکن چونکہ میرا تجربہ اس معاملے میں ہے تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے ہمت اور دماغ کا روشن ہونا خالصتاً اللہ تعالیٰ کا وہب ہے. اس کے لیے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا پڑے, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, یہ مانگنا پڑے. تو ہمت بھی اللہ سے مانگنی ہے, دعا کو چھوٹا نہ سمجھیں, بالکل دعا کو کوئی عام چیز نہ جانے. بار بار چلتے پھرتے جب موقع ملے اللہ کی حضور دعا کرتے, مولا کریم میرے لیے آسانی پیدا کر, مولا کریم میں یہ کام نہیں کر سکتا, مولا کریم میں اپنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں, مولا کریم میں اپنی ارادے اور اپنے بڑے پن کو اور اپنی تعلی کو اور اپنے تکبر کو اور اپنے جناب بڑے پن کو چھوڑتا ہوں. میں تیرا عاجز بندہ ہوں, تو مہربانی فرما, تیرے قدموں پہ ہاتھ ہے, جو تو قدموں سے پاک ہے. میں عاجزی کے ساتھ تیرے کو عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دروازہ کھول دے, تو کھولے گا تو کھلے گا ورنہ نہیں کھلتا. دعا کا سلسلہ کریں گے, ہمت پیدا ہوگی, سہولت پیدا ہوگی, اسباب پیدا ہوں گے, آپ کو مواد آپ کے گھر بیٹھے بھی ملنا شروع ہو جائے. تو یہ دوسری اہم بات تھی. اب مواد کی جو فراہمی ہے, کتابیات جب آپ نے بنا لی تو پھر اس کے بعد مواد اب آپ نے اپنے پاس لینا ہے, اکٹھا کرنا ہے. میں پھر وہی بات کروں گا, ہمارے ہاں یہ عذاب اور مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا درخت ہے نا جی, تو جو درخت کا بیج ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی, درخت کے تنے کو بھی ہم بھول جاتے ہیں, درخت کی جو برانچز ہوتی ہیں, جو شاخیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہم سے ناسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں, ہم اس کے پتوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. اور ان پتوں کے ساتھ جب لٹکتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز گم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. اس لیے جو اصل بیج ہے, جو تنا ہے, جو شاخیں ہیں, نظر نہیں پر ہو. ہر کثرت جو ہے نا آپ اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے, آپ اس پر نظر رکھیں گے تو آپ کی ڈائریکشن اور آپ کی سمت صحیح رہے گی اور ہدایت آپ پہ برستی رہے گی اور آپ منزل مقصود پر پہنچ, ورنہ منزل پھوٹی ہو جائے گی. تو مواد جو ہے اس کو جب آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو اسی جب بھی آپ یاد رکھیں, علماء اور پڑھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی, ان کی جو طبیعت اور ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جیسے کوئی کتاب ان کے ہاتھ لگتی ہے تو ان کی طبیعت مچل جاتی ہے. یہ ان کا مزاج بن جاتا ہے کتابوں کے ساتھ شوق کی وجہ سے. جو پڑھتے ہیں, جن کو اللہ نے پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے بنایا ہے,
کتاب ان کو نظر آتی ہے تو ان کو جھٹکا لگتا ہے. کتاب مقناطیس کی طرح اسے اپنے طرف کھینچتی ہے. تو جیسے ہی کوئی جناب عنوان آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس میں کھو جاتے ہیں. تو اصل بات گم اور ادھر ادھر جو ہے پھر آپ مصروف. جیسے ہی ایسی صورت ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ہٹ رہا ہوں اپنی جگہ سے، میں اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہوں. بار بار جب ایسا کریں گے تو آپ کی طبیعت اور مزاج جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے جی. اب جو مواد آپ اکٹھا کریں گے کتابیات کے بعد، اس مواد کو آپ رکھیں گے، تو اب اس کے لینے نوٹس. نوٹ کیسے لیں گے؟ اچھا، محققین جو ہیں انہوں نے جو نوٹس لینے کے جو ہے نا مختلف طریقے بتائے ہیں. میں ان میں سے کسی ایک طریقے کو بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حرف آخر. میں اس میں پھر یہ بات کروں گا کہ آپ یونیک ہیں، آپ منفرد ہیں جی. آپ کی انفرادیت وہ ایسی ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں جڑتی. آپ کسی کو فالو نہ کریں، پیچھے دیکھیں ضرور، پرکھیں ضرور، اپنی توجہات اور اپنی باتوں کو سامنے رکھیں، اپنی ضرورت کو سامنے رکھیں، اپنے مزاج کو سامنے رکھیں، اپنی سہولت کو مد نظر رکھیں اور نوٹس لینا شروع کر دیں. جس کاغذ پر لکھ، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نا چھوٹے چھوٹے چپٹے بنا لیں اس طرح کے. بھائی کوئی حوالہ ہے نا، آپ ایک چپٹا بنائیں، جیسے کارڈ ہوتے ہیں نا کارڈ، وہ کہتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیوں میں اور بہت سارے اساتذہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یار یہ چٹ ہے، اس چٹ کے اوپر آپ لکھ لیں. سمجھیں؟ اس چٹ کے اوپر لکھ لیں. اب اس پہ آپ حوالہ لکھنا شروع کر دیں. جہاں سے حوالہ ملے فوراً نوٹ کر دیں اور اس کو جا کر ایک جگہ بنائے، وہاں پر اس کو رکھتے جائیں. حوالے نوٹ کرتے رہیں، رکھتے جائیں، نوٹ کرتے رہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کہ وہ جو آپ کی وہ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی رہیں گے. جب آپ کا مقالہ کمپلیٹ ہو جائے گا بعد میں بھی وہ آپ کو ممد اور معاون آپ کے لیے رہے گا، ہیلپ فل رہے گا. آپ کو پوری زندگی وہ کام آئیں گے. ایک بے شک کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنا لے اور اس میں اسے محفوظ کرتے جائیں. تو نوٹ لیں اور نوٹ لینے کے ساتھ ساتھ پرکھیں. اب میں آپ کو پرکھ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا اور پرکھنا. اس میں آپ کو عرض کروں کہ اکثر ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے محققین سے، دیکھیں تحقیق ایک بڑی اہم چیز ہے. تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سچ کو دریافت کر کے سب کے سامنے رکھ دیا ہے. وہاں پر عقیدت نہیں چلتی. معذرت کے ساتھ میں معافی مانگتا ہوں علماء سے. عقیدت کی ایک اپنی دنیا اور اس کا ایک اپنا میدان ہے. سبحان اللہ، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ، ہم اس سے کٹ نہیں سکتے. سبحان اللہ. لیکن تحقیق اور میدان ہے. تحقیق میں آپ نے جب حق اور سچ کی دریافت کرنی ہے تو ایک ایک شے کو پرکھنا ہے، حوالے کو پرکھنا ہے. مثلا آپ نے کسی صورت میں بھی جو ثانوی ہیں حوالہ جات، یعنی مثلا بخاری شریف میں حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، لیکن آپ بخاری شریف کا اور مسلم شریف کا حوالہ نہیں دے رہے. آپ نے حوالہ دے دیا کسی عالم کی کتاب کا کہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ خلاف تحقیق. آپ کو اصل مراجع اور اصل منابع کی طرف لوٹنا ہوگا، اور وہی جو ہے معتبر ہوگی بات، دوسری بات معتبر نہیں ہوگی. لہذا اصل مراجع کی طرف جائیں. جو سیکنڈری مراجع ہیں اور منابع ہیں اور مصادر ہیں ان سے بھاگیں. محقق جو ہے نا وہ اصل مراجع کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر نام لکھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. نام فرض کریں کسی کا محمد اصغر خان، اور اگر آپ نے صرف لکھ دیا محمد اصغر اور توجہ نہ کی اور خان ساتھ نہ لکھا، یاد رکھیں آپ کی پکڑ ہوگی وہاں پر. اگر کوئی بڑا ممتحن بیٹھا ہوا ہے نا وہ اس چیز کو پکڑ کر آپ کو پکڑ لے گا. اچھا، اسی طریقے سے جو لکھا جائے آپ جب نقل کریں جی، احتیاط کی میں بات عرض کر رہا ہوں. احتیاط مواد کی جب پرکھ کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ آپ نے جو تاریخ لکھی ہے وہ تاریخ واقعی آپ نے دیکھا ہے اسے اس کے اصل مقام پر یا نہیں دیکھا، اسے آپ نے غور سے چیک کرنا ہے. تو یوں اس طرح کی جب آپ احتیاط کر کے اپنی معروضات اور اپنی نگارشات قلم بند کریں گے تو کیا کہنے، وہ آپ کو یا کہ حق ادا کریں گے اپنے محقق ہونے کا.
اچھا، اس کے بعد نوٹ لے لیا آپ نے، یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد تسوید کا عمل ہے، یعنی آپ نے اب مواد بھی اکٹھا کر لیا، آپ نے نوٹس بھی لے لیے، حوالہ جات بھی ہیں، کتابیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. اب آپ نے لکھنا ہے، تسوید کا عمل شروع کرنا ہے، مسودہ تیار کرنا ہے. تو جب آپ نے پہلا مسودہ آپ قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، دونوں کو مسودہ ہی کہتے ہیں جو ہاتھ سے آپ لکھتے ہیں. جو پہلا آپ نے مسودہ تیار کرنا ہے، وہ جو آپ نے خاکہ پہلے بنایا ہوا ہے. ایک چیز میں درمیان میں مس کر گیا، موضوع کے انتخاب کے بعد میں نے کہا تھا کتابیات کی بات کی تھی. کتابیات کے بعد اب ایک خاکہ سینوپسس جو ہے وہ بنانا ہے. یہ چیز وہاں تھی، یہ تھوڑی سی مس ہو گئی. خاکہ کیا ہے؟ خاکہ یہ ہے کہ آپ نے اول سے لے کر آخر تک اپنی تحقیق کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، آپ اس کی ابواب بندی کرتے ہیں، اور پھر ابواب بندی کے بعد اس کی مزید اور جو فصول ہیں یا فصلیں ہیں وہ بناتے ہیں. یہ اور پھر اس کے بعد آپ اس کے مراجع اور مصادر، یہ سارا کا سارا، یعنی خاکہ جسے ہم کہتے ہیں کہ مکان بنانا ہے تو مکان بنانے سے پہلے ایک بلو پرنٹ، ایک خاکہ، ایک سکیچ ہونا چاہیے. وہ سکیچ جو ہے، یا اب یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے، بعض لوگ جو ہے نا اس سکیچ کے اندر ایسے گم ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیں، سکیچ بھی جب آپ اپنی تحقیق اور ریسرچ کا آغاز کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، اس سکیچ میں بھی کچھ نہ کچھ، اگر آپ کو کسی مقام پر یہ محسوس ہو اسے یوں بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. سینوپسس میں بھی جو آپ نے خاکہ بنایا ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو یہ بعض محققین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جیسے جیسے جو ہے نا آپ آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نئی نئی باتیں سامنے آئیں، نئی نئی چیزیں آئیں، اور آپ کو یوں لگے یار یہ جو میں نے چیز پہلے بنائی تھی اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو اور اعلیٰ اور آگے لے جایا جا سکتا ہے. تو ایسی سچویشن جب ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں. محققین کہتے ہیں خاکہ جو ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا تبدیل ہو سکتا ہے. مین چیز تو وہی رہے گی نا، جو آپ نے پہلے ایک شکل بنائی تھی اس شکل میں چینج ہو سکتا ہے. پھر ان بنیادی باتوں کے بعد نوٹ لے لیا، لکھ لیا آپ نے، پہلے ایک پورا کا پورا مسودہ بنایا، اور اس مسودے کو بنانے کے بعد پھر آپ وہ مسودہ اپنے نگران کو دکھائیں گے. ظاہر ہے اس میں پھر کوئی کمی بیشی ہوگی وہ اسے دیکھیں گے، نظر ڈالیں گے، بہتری کی کوئی صورت ہوگی تو وہ متوجہ کر دیں گے، اور آپ ایک فائنل اس کی ایک شکل اور ایک شیپ بنا لیں گے. یہاں پر ایک اور بات، آپ جب اپنا مقالہ لکھنے کا آغاز کریں تو آپ کی جو نفسیاتی کیفیت ہو وہ یہ ہو کہ گویا کہ آپ نے اتنا مطالعہ کر لیا ہے، گویا کہ آپ نے اتنی کتابیں دیکھ لی ہیں، گویا کہ آپ کا موضوع جس پر آپ کام کر رہے ہیں اتنا چمک اٹھا ہے آپ کے قلب و باطن کے اندر، گویا کہ آپ نے جو مقالہ لکھا ہے اس نے آپ کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیا ہے، بے چین کر دیا ہے. جب ایسی آپ کی ذہنی کیفیت ہو جائے کہ اب میں لکھوں، تو اس سے بہتر کوئی اور وقت اور ٹائم نہیں ہوتا. اب آپ کے مقالے کے آغاز کا وقت شروع ہو. لیکن وہی بات، مطالعہ نہیں کریں گے، کتابیات نہیں بنائیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے، کام نہیں ہوگا. تو تاکہ جھانکی، ادھر جا ادھر جا، اس سے پوچھ، اس سے وہ میں کیا کرا، اوے میں کیا کرا نہیں تھیدا، تو میں کیا کرا یار سمجھ نہیں آتی. یہی حالت رہے گی. اگر آپ نے مقالہ لکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے تو وقت نکالنا پڑے گا. اگر آپ نے مقالہ لکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. اب جناب ایک اور اہم بات، یہ بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب علماء مقالہ لکھتے ہیں نا تو چونکہ ان کا براہ راست فارسی اور عربی کے ساتھ تمسک ہوتا ہے، صبح و شام عربی کی عبارتیں پڑھتے ہیں، صبح و شام خوش نصیب ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، علماء میں بیٹھتے ہیں، الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ان کی زبان پر بہتے ہیں، دل میں بھی الفاظ کا ایک سمندر موزن ہوتا ہے، چمکتا ہے، نکلتا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے، طوفان مچاتا ہے.
مقالے کی زبان یہ نہیں ہوتی. مقالہ آپ علماء کے لیے نہیں لکھتے، کہ یہ مقالہ جو ہے نا سارا کا سارا علماء کے لیے ہو. جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں نا، جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے لیے تو وہ عالمانہ ہے، لیکن آپ کے ساتھی اور دوست کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عالمانہ ہو، کیونکہ وہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. جب اس کا موضوع نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں اس سے اسکپ ہو جائیں گی. لہذا جب بھی مقالہ لکھنا ہے، آپ نے عبارت آرائی نہیں کرنی، بھاری بھرکم اور ثقیل زبان استعمال نہیں کرنی. میں زبان و بیان کی والی بات کر رہا ہوں. ایسے جو ہے نا الفاظ بھی استعمال کرنے کے بیچارہ جو بندہ پڑھنے والا ہو بے ہوش ہو جائے. وہ آپ کا مقالہ اٹھا کے بھاگتا پھرے، یار اس لفظ کا کیا مطلب ہے. نہیں، سادہ لینگویج. میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بھئی آپ مصادر کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے ماخذی کہہ دیں. یہ علماء بھی سمجھ جائیں گے، جو علماء نہیں ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اپنا مصادر و مراجع کی بجائے آپ کتابیات ہی کہہ دیں، رجال کی بجائے آپ اشخاص لکھ دیں، کوئی حل نہیں، کوئی حل. تو لینگویج کے حوالے سے یہ جو ہے نا بندے کے اندر جو ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے نا، ایسے بندہ کرتا ہے. جو علم ہوتا ہے نا وہ قابو میں نہیں آتا. قابو میں علم جب آتا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابلاغ کا حق ادا نہیں کیا. ابلاغ کیا ہوتا ہے؟ ابلاغ یہ آپ کے لفظ، آپ کے جملے جو ہیں دوسرے کے دل دماغ میں اتر جائے، یا اس کو الجھن نہ ہو پڑھتے ہوئے، یا اس کو پریشانی نہ ہو، یا وہ دیکھے اور اٹھا کر ایک طرف کتاب کو نہ رکھے. تو سادہ زبان، سادہ نویسی، عبارت آرائی سے پرہیز. پھر اس کے علاوہ بعض لوگ اپنے مقالہ جات کے اندر ایبریویشنز اور مخففات کا استعمال کرتے ہیں. ہرگز مخففات کا استعمال نہ کریں. ایبریویشن کا محققین کے ہاں یہ مردود ہے، یہ عمل محققین کے ہاں مردود ہے، بالکل مقبول نہیں کہ آپ مخففات کا استعمال کریں، ایبریویشن کا نہیں. آپ پوری عبارت، پورے الفاظ، پوری چیز تحریر کریں تاکہ پڑھنے میں، سمجھنے میں، تفہیم میں کوئی دقت نہ ہو، اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ نتیجہ نکال چکے ہیں، وہ نتیجہ جو ہے وہاں تک پہنچ. اچھا، جس موضوع پہ آپ کام کر رہے ہیں اس موضوع میں 3 باتیں ہیں ضرور. یا تو یہ ہے کہ پہلے اس پر کام ہی نہ ہوا، پہلے کام ہی نہیں ہوا، آپ نے اس کام کی بنیاد رکھی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ آپ نے اس کام کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس پہ کام ہو چکا ہے پہلے، لیکن کام کے اور بہت سارے گوشے، کام کے اور بہت سارے زاویے، کام کے اور بہت سارے اینگلز ایسے ہیں جو ڈیمانڈڈ ہیں، جن کی ضرورت ہے. پھر بھی آپ کا مقالہ ویلڈ ہے، آپ پھر بھی نورانی نور ہر بلا دور ہے. اور جو تیسری چیز ہے اس میں ان 2 باتوں کے علاوہ وہ یہ ہے کہ کام پہلے بھی ہوا ہے، پہلے بھی کام ہوا ہے، لیکن اس کام کو پھیلانے کی اور ضرورت ہے، اس کی وسعت کی اور ضرورت ہے. یا کچھ پہلو ایسے جو رہ گئے، اب آپ نے ان کو جو ہے نا مکمل کرنا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ ضروری اور لازم ہے. تو اب آپ کا مقالہ جو ہے نا وہ ویلڈ ہو. ان باتوں کا خیال ہے. پھر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا مقالہ ہوگا ہی وہی جو با حوالہ ہو، جس میں اختصار، جامعیت ہو، لفظوں کی فضول خرچی نہ ہو، اور نہ لفظوں کی کنجوسی. فضول خرچی، زیادہ لفظ لکھ دینا، مطلب تھوڑے لفظوں سے پورا ہو سکتا ہے، آپ اس کو گھسیٹ رہے ہیں، یہ فضول خرچی ہو گئی. یہ اس بات کی دلیل ہے آپ گھسیٹتے اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بیماری اندر کھڑی ہوئی بندے کی اپنے اندر. اس کو لگتا ہے میں اگر یہ نہیں لکھوں گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ جناب والا اپنا میں اتنا پڑھا لکھا ہوں. اس طرح کے کوئی اور مسائل جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں، یا عادت، یا خوف، یا جھجک.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں کا آپ نے اپنا مقالہ لکھتے ہوئے خیال کرنا. پھر ایک اور بات, آپ نا اپنا موضوع اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے جو گائیڈ ہیں آپ ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں. اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا, کوئی نیا خیال آپ کو ملے گا, کوئی نئی بات ملے گی. اگر کچھ لکھ لیا ہے تو پھر بھی ایک دوسرے کو دکھاتے رہیں, اچھے مشورے ملتے رہتے ہیں اور یوں ترقی ہوتی رہتی ہے, کام بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. اچھا, اب ایک اور چیز جب آپ مقالہ لکھتے ہیں تو وہ ہے رموز اوقاف جو ہے نا, جسے ہم انگریزی میں پنکچویشن کہتے ہیں, رموز اوقاف. یہ رموز اوقاف ہیں, ان کا آپ جانتے ہیں کہ تحریر میں یہ جو علامتیں ہوتی ہیں اصل میں تو ابلاغ کے لیے ہوتی ہیں کہ ابلاغ صحیح ہو جائے. یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ذرا جملے میں یہاں رک جائیں, یہاں نہیں رکنا آپ نے. تو جو رموز اوقاف ہیں ان کا صحیح استعمال یہ بہت ضروری ہے. یہاں مسئلہ بنتا ہے, یہ جو ٹھہراؤ کی 3 علامتیں ہیں نا, ان میں مصیبت کھڑی ہوتی ہے, گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب ٹھہراؤ کی جو مختصر ترین علامت ہے وہ ہے آپ کا وقفہ, اپنا سکتہ یا وقف خفیف, یہ جسے ہم کوما کہتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ اپنی گفتگو کے دوران ہلکا سا آپ نے ٹھہراؤ پیدا کیا ہے تو اس ٹھہراؤ کو ظاہر کرنے کے لیے کوما ہے یا وقف خفیف. اس کے بعد جو دوسری ٹھہراؤ کی اس سے بڑی علامت ہے وہ ہے وقفہ, جسے ہم انگریزی میں ہم سیمی کولن کہتے ہیں, وقفہ. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نقطہ ہے اور اس کے اوپر پھر چھوٹا سا جو ہے نا وہ ڈاٹ اپنا کوما لگا ہوا ہے. وقفہ جو ہوتا ہے اس میں ذرا تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے. یہاں آپ زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں عبارت میں, اور مضمون یا بات جو ہوتی ہے ایک ہی چل رہی ہوتی ہے, تو آپ ان جملوں کو الگ کرنے کے لیے یہ علامت لگاتے ہیں. تو اس سے ذرا لگاتے ہوئے احتیاط کریں, کچھ کتابوں کو دیکھ لیں تاکہ یہ لگتے ہوئے غلطی نہ ہو. بنیادی بات یہ ہے کہ کوما جو ہے وہ بالکل مختصر ترین علامت ہے ٹھہرنے کی, اور جو وقفہ ہے جسے سیمی کولن کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ دیر ٹھہرنے کی علامت ہے. اور رابطہ جو ہے وہ جو 2 ڈاٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی علامت ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں, یہ 3 علامتیں خاص طور پر. اچھا, انورٹڈ کوماز یا واوین, آپ جب بھی کسی کا قول ہو بہو نقل کریں گے تو وہاں پر آپ نے دونوں طرف اس کو لگانے کا اہتمام کرنا ہے, گڑبڑ نہیں کرنی, بھولنا نہیں. کیونکہ آپ نے ہو بہو اگر کسی کی بات نقل کی ہے اور انورٹڈ کوماز میں نہیں لکھا تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. یہ آپ کے مقالے کی قدر و قیمت کو 0 کر دے گا, اور اس پر اعتراض ہو سکتا ہے, بڑا اور جینوئن اعتراض. تو اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے. یہ بات وائٹ بورڈ پہ سمجھا جی, یہ والی بات وائٹ بورڈ پہ سمجھا. یہ جو ختمہ ہوتا ہے نا, ختمہ جسے ہم فل سٹاپ کہتے ہیں, اس میں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. آپ کو یہ بات بتائی اور سمجھائی گئی ہے کہ جب جملہ مکمل ہو جاتا ہے نا جی, تو آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے. نہیں جی نہیں, جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو فل سٹاپ لگانا ہے نہیں. خیال کی جب تکمیل ہوتی ہے, ایک خیال مکمل ہوتا ہے اس مقام فل سٹاپ لگائے. یہ خاص بات ہے, اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے طلباء سے. فل سٹاپ میں اور ختمہ میں جو فرق ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. فل سٹاپ ہے انگریزی میں یہ اس طرح کا ڈاٹ ہے, لیکن ختمہ آپ جانتے ہیں لکیر ہے ایسے. اب یہ وائٹ بورڈ جو ہے, پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا علماء تشریف فرمائے, معذرت علماء تشریف فرمائے, ان کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا, یہ میں ذرا کچھ, یہ ہے نہیں وہ علامت, لیکن کیا کیا جائے. بہرحال موٹی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مختصر سی چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے, بس وہ فل سٹاپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, مثلا آپ کہتے ہیں کہ اسلم, پھر آپ نے کوما لگایا, وقف خفیف, اکرم. اب وہاں آپ رکے تھے اسلم کے بعد تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ نے یہ علامت لگا دی, آگے اکرم. دونوں میرے گھر آئے تو جملہ مکمل ہو گیا. تو یہ تو ہو گیا وقف خفیف. اور سیمی کولن کیسے ہوگا؟
सेमी कॉलन की पोजीशन ये होगी, ये अलामत है, इसके ऊपर ये हो, ये सेमी कॉलन है, या जिसे हम वक्फा कहते हैं, वक्फा कहते हैं जिसे। अब ये कहां पे होती है? मसलन आप कहते हैं कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जुमला आप लिखते हैं दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अब यहां आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई, आपने कुछ और भी इसी दूध के बारे में कहना है। अब यहां पर आप वक्फे की अलामत या सेमी कॉलन की अलामत लगाएंगे। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इससे हम दही और मक्खन भी हासिल करते हैं। ये जुमला आगे लिखिएगा, इससे हम दही और मक्खन भी हासिल करते हैं, फिर यही अलामत लगाएंगे। फिर आखिर में आप लिखेंगे इससे हमें देसी घी भी मिलता है। अब खत्म, बात मुकम्मल हो गई। तो ये बात तो एक थी, उस बात को मुकम्मल करने के लिए जो दरमियान में आपने वक्फा दिया, ये वक्फा जो है ये आपका है, या सकता है उससे ज्यादा देर यहां ठहर रहे हैं तो ये अलामत लगाएं। राब्ते की जो अलामत है, या जिसे अच्छा राब्ते की जो अलामत है, राब्ते की अलामत वो आप ये दो नुक्ते, ये डॉट दो हो जाए बस, और ये ज्यादा देर के लिए आप इसको लगाते हैं। मसलन जैसे आप मुकालमा लिख रहे हैं तो मुकालमा लिखते हो आप कहते हैं असलम, दो दोस्तों के दरमियान असलम, असलम लिखकर आप ये अलामत लगाएंगे अस्सलाम वालेकुम, नीचे फिर अकरम, फिर ये अलामत लगाएंगे वालेकुम अस्सलाम। तो ये उससे भी ज्यादा देर का ठहरा हुआ। अब इस सिलसिले में मैं अपनी बात जो है उसे वाइंड अप करता हूं। ये मकाला जो है असल में आपकी तहकीक है, ऐसी तहकीक जो कौम का एक सरमाया है, उसमें इबलाग होना चाहिए, यानी जो कहना चाहते हैं दलील के साथ आप पहुंचा दें, सादा जुमलों में, इख्तिसार के साथ, न तवालत हो कि फजूल लगे, और ना इतना इख्तिसार हो कि तशनगी महसूस हो। तो जब आप तरतीब के साथ अपने सिनॉप्सिस के मुताबिक इन बातों का ख्याल करके आप मकाला मुकम्मल कर लेंगे, और फिर आपका अगला जो मरहला होगा वो होगा उसे दाखिल करना। आप उसे दाखिल करेंगे, और जो उसका आखिरी जो है वो मरहला होगा आपके मुकाले का जमा कराने का, उसके बाद वो आपका वाइवा होगा या आपका इम्तिहान होगा, उसके बाद आप उसमें आप सुरखरू हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा है कि वैसे तो गूगल स्कॉलर जो है, ये जो मुहक्किक हैं, आप ये डेटाबेस का इतना बड़ा इंजन है, आपको हैरत होगी कि आप जिस मौजू पर भी क्लिक करेंगे ना, बेहद बेहिसाब वहां पर मवाद मौजूद है। एक गूगल स्कॉलर, तो आप उसमें अपने आप को एंटर करें। उसके अलावा जो ई लाइब्रेरी है, बिलखुसूस हायर एजुकेशन कमीशन की जो लाइब्रेरी है, अगर आपके मुझे अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या सिचुएशन है, लगता है कि भी होगा कोई हिसाब किताब, अगर वो आपको लिंक दे दें जामियात के अंदर, और वो दे सकते हैं, वो देते हैं, मेरा ख्याल है लेना कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो जैसे BZU के पास उनका लिंक मौजूद है, आपकी गैरिसन लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, ई लाइब्रेरी के अंदर उनका लिंक मौजूद है। अगर आपको मदारिस के अंदर भी उनके लिंक मौजूद हों तो आप यकीन माने आप यहाँ पे बैठकर पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों के साथ आप जुड़ जाएंगे, और जो नई नई रिसर्च और तहकीक आ रही है वो आपके सामने आ गई। आपको सिर्फ अपना वहाँ अकाउंट बनाना होगा, आप अपना अकाउंट बनाएं, अपना टॉपिक लिखें, वहाँ पर अलर्ट लगाएं। उसका ये फायदा होगा कि जैसे ही उस मौजू पर कुछ नेट पे आएगा, फौरन आपके पास आ उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि जनाब आज इस मौजू पर ये वाली तहरीर जो है नेट पर आ गई। ये है जी, बच्चे ने पूछा था कि नेट पर कोई लाइब्रेरी है, तो बता दें लाइब्रेरी लाइब्रेरियाँ यही है। देखिए, उनके फर्दर नाम बताने का कोई फायदा नहीं। मैंने आपको बताया, ये जो लाइब्रेरियाँ आप देखना चाहते हैं ना, ये आप ई लाइब्रेरी जो आपकी है ना, ये डिविजनल स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास,
آپ وہاں جائیں، ہر شے وہاں آپ کو ملے گی، اور گیریزن لائبریری، اس سے بڑی کوئی لائبریری نہیں. اور آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو مین لائبریری ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، ہر شے کی ضرورت سے آپ بے نیاز ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.